بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا رب کتنا مہربان ہے ہم پر کہ ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے، بہترین بنانے کے لیے، سہولت والی بنانے کے لیے ہر طریقے سے تعلیم عطا فرمائی ہے اور رہنمائی دی ہے کہ تم اس زمین پر اگر اچھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، اطمینان والی، راحت والی، اعتماد والی اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی والی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو میری ان باتوں پر تم عمل کرو۔ دیکھیے، ہم انسان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین چلتا رہتا ہے، ایک دوسرے کی مدد، یہ بھی معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہے اور کبھی کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ان معاملات میں سب سے اہم ترین معاملہ وہ باقاعدہ مال کے لین دین کا ہے۔ ایک شخص کسی بھی وجہ سے کسی دوسرے سے مال لینے کا محتاج ہو سکتا ہے، مدد لینے کا محتاج ہو سکتا ہے، لیکن جب بھی مال کے لین دین کا معاملہ ہو، چاہے آپ نے کسی سے قرض لیا ہے یا کسی کو قرض دیا ہے یا کسی معاملے میں باہم کوئی چیز طے کی ہے کہ ہم یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور مل کر کرنا چاہتے ہیں اور ان شرائط پر کرنا چاہتے ہیں، تو جو شرائط دونوں فریق یا مختلف فریق جو ہیں وہ اختیار کریں، جس پر متفق ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کاروباری معاملات ہوں، قرض کے لین دین کا معاملہ ہو یا عام خرید و فروخت کی چیزوں کا معاملہ ہو، اس کے بارے میں سورۃ البقرہ کی ایک طویل ترین آیت نمبر 282 یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل ترین آیت ہے اور اس میں انتہائی باریکی سے بہت ساری باتوں کو اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے اور ہمیں اس آیت کو بطور خاص سمجھنا بھی چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر، یعنی کوئی وقت طے کیا گیا ہے، کوئی ٹائم لمیٹیشن اس کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یا گویا کہ پہلا اصول یہ بتایا گیا کہ قرض کا معاملہ جب بھی کوئی طے کیا جائے، اس میں آپ نے ایک مدت کا تعین کیا تو اسے باقاعدہ لکھ لینا چاہیے اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا جو معاملہ ہے وہ عدل اور انصاف سے لکھے، یعنی اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ کاتب کو چاہیے، یعنی جو لکھنے والا ہے، اس کاتب کو چاہیے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، کیونکہ لکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے، وہ صاحب علم ہے۔ تو جس کو جو صلاحیت دے رکھی ہے اسے اپنی صلاحیت کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے اور اسے دوسرے انسانوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بننا چاہیے، مدد اور تعاون کا ذریعہ بننا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس کو لکھنا آتا ہے وہ کاتب، اگر کوئی فریق آتے ہیں ان کے پاس اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان یہ جو معاملہ طے ہوا ہے آپ اسے لکھ دیں، تو اسے چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے اور اسے لکھنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں، یعنی جو بھی لکھوا رہا ہے وہ جب لکھوائے تو پھر اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ، اور اس کی تفصیل اگلے حصے میں آ رہی ہے، کہ کسی لکھوانے والے نے کوئی ایسی عبارت اس میں لکھوا دی جس میں الجھن اس میں ڈال دی گئی ہے یا پائی جاتی ہے، تو ایسی الجھن بعد میں پھر مشکل کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے جو بات ہے، جو فیصلہ ہو چکا ہے، جو شرائط طے ہو چکی ہیں، جتنی مقدار میں قرض لیا گیا ہے، جس نے قرض دینا ہے، جتنی مدت میں قرض دینا ہے، جس کیفیت میں دینا ہے، وہ سب کے سب باقاعدہ لکھ لیے جائیں۔ ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے، اگر وہ نادان ہو
یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے۔ ایسا بہت سے مقامات پر ہوتا ہے، اور اچھی خاصی پڑھی لکھی سوسائٹی میں بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی دستاویز لکھوانا، خاص طور پر لین دین کے معاملات کو کسی قانونی نقطہ نظر سے لکھوانا، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو لکھوانا چاہتا ہے وہ نادان ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، عبارت صحیح نہیں بنا سکتا، فگرز کے بارے میں پوری معلومات نہیں رکھتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کمزور ہے، ڈر کی وجہ سے وہ غلط بات لکھوا دیتا ہے، یا پھر اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا لکھوا رہا ہے، یعنی نادان ہے، عقل کے اعتبار سے زیادہ ذمہ دار فرد نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کہا کہ اگر وہ نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ اپنی طرف سے کسی ایسے فرد کو جو اس کا ولی بن کے لکھوا سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آئے اور عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اس لکھوانے کے ساتھ ساتھ 2 مرد گواہ بنا لیے جائیں۔ دیکھیے 2 باتیں واضح طور پر سامنے آ گئیں۔ ایک بات یہ کہ جو بھی لین دین ہو قرض کی صورت میں جو دیا جا رہا ہے، جب لینا ہے، مدت کا تعین کیا جا چکا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسے لکھوایا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سچائی اور عدل کے ساتھ لکھوایا جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر لکھوانے والا خود لکھوا نہیں سکتا کسی بھی وجہ سے تو پھر جو ولی ہے وہ اسے انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ لکھوانے کے ساتھ ساتھ 2 باقاعدہ مرد گواہ وہ بھی موجود ہوں، اور اگر 2 مرد موجود نہ ہوں گواہی دینے کے لیے تو 1 مرد اور 2 عورتیں اس کے گواہ بن جائیں، اور گواہوں میں سے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جنہیں تم پسند کرو انہیں گواہ بنا لیا کرو۔ یہ 1 مرد اور 2 عورتیں اس وجہ سے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا کہ عام طور پر لین دین کے معاملات کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں، کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، رات کی تاریکی میں ہو سکتے ہیں، کسی دوسرے شہر میں ہو سکتے ہیں، کسی بازار میں ہو سکتے ہیں۔ تو چونکہ مسلم معاشروں میں بازار کے معاملات اور دور دراز علاقوں میں کیے جانے والے معاملات اس میں زیادہ تر مرد حضرات ہی آزادی کے ساتھ آ جا سکتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے کچھ اخلاقی پابندیاں اللہ کی طرف سے لگائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہر قسم کے مالی معاملے میں اس طرح شریک نہیں ہو سکتی جس طرح کے مرد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک سہولت رکھ دی گئی کہ اگر 2 مرد موجود ہیں تو بس وہ گواہ بنائے جائیں، لیکن اگر وہ موجود نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں اس میں شامل کر دی جائیں، تاکہ اگر ایک کی بھول چوک ہو جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ دیکھیں یہ بھی ایک بالکل نیچرل بات ہے کہ جن لوگوں کا جس معاملے سے زیادہ تعلق نہ ہو تو بعض اوقات اس میں وہ غلطی کر سکتا ہے یا غلطی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جن کے روزمرہ کے معاملات میں یہ لین دین چلتا رہتا ہے تو وہ اس کے ماہر ہو جاتے ہیں، وہ اس کے اچھے خاصے اس کے بارے میں جاننے والے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن خواتین کو ان مالی معاملات کے لین دین کا تجربہ نہ ہو تو ان میں بھول جانا یا کسی غلط فہمی کا شکار ہو جانا یہ معمول کی بات ہے، اور گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں۔ یہ پھر ایک اور بات بتا دی گئی کہ جو گواہ بنے تھے جب کبھی کوئی ایسا معاملہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے یا کسی پنچایت میں اس کو بیان کرنا ہو تو جو گواہ بنے تھے انہیں پھر گواہی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ تو جب انہیں بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ یعنی یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر قرض کی رقم تھوڑی ہے تو کہہ دیں کہ چلو کوئی بات نہیں، ہمارا آپس کا اعتماد کا ایک رشتہ ہے تو ہم اس کو نہیں لکھتے، اور کوئی بڑی رقم ہے بعض اوقات اس کو بھی بعض لوگ نہیں لکھتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو اتنے سال کا تعلق ہے، ہم تو دوست ہیں، ہم تو بھائی ہیں، ہم تو عزیز و قریبی ہیں، کیا تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے، اور 100 طرح کے بہانے شیطان کسی کے دل میں ڈال سکتا ہے۔ اس موقع پر تو وہ بات
چل جاتی ہے کہ چلو نہیں لکھتے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، کوئی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، تو اب وہ تعلق بجائے اس کے کہ بہتر ہو، وہ تعلق بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ انتہائی قریبی دوست وہ ایک دوسرے سے نالاں ہو جاتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، بھائیوں کے تعلق ٹوٹ جاتے ہیں، اور رشتے کے اندر ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور خرابی کی وجہ کیا ہے؟ خرابی کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل نہیں کیا گیا، اور اپنے تئیں یہ سمجھ لیا گیا کہ ہم تو آپس کے قریبی تعلق والے ہیں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا اور کہا کہ نہیں، لکھ لیا کرو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی طرف لازماً توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ بات بہت انصاف والی ہے کہ اسے لکھ لیا جائے، گواہ موجود ہوں، اور اس کے علاوہ جو گواہی والی بات، گواہ موجود ہیں، لکھا ہوا موجود ہے، تو گواہی دیتے وقت یہ دستاویز یقیناً کام آتی ہے اور معاملے کو درست رکھتی ہے۔ اور ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ شک و شبے سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لین دین ہو جائیں، میں نے کسی سے کچھ قرض لیا اور ایک مدت کے بعد واپس کیا، یا مجھ سے کسی نے قرض لیا، اس نے واپس کر دیا، لیکن بس ذرا سی غلط فہمی ذہن میں شیطان نے ڈال دی کہ پتہ نہیں کتنا قرض لیا تھا، جتنا دیا ہے اتنا ہی لیا تھا یا اس سے زیادہ لیا تھا۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے خواہ مخواہ دل میں ایک خلش پیدا ہو جاتی ہے اور باہمی رشتوں کا اعتماد برقرار نہیں رہتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ جو نقد تجارت کی شکل میں ہو، جو تم آپس میں لین دین کرتے رہتے ہو، تو اس میں نہ لکھا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی روزمرہ کا وہ معاملہ جس میں کسی نے پیسے دیے یا کسی چیز کے بدلے میں چیز خرید لی اور لین دین کا معاملہ فوراً ہی پورا ہو گیا، تو اس کو نہ لکھنے کی ضرورت ہے، نہ اس پر کسی گواہی کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یعنی جو گواہ مقرر کر لیے جائیں تو ساتھ ساتھ حکومت کو، عدالت کو، قانون اور ضابطے بنانے والوں اور ان کو نافذ کرنے والوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ گواہوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ آج کل کی ہماری عدالتوں میں یہ بیماری بھی بہت عام ہے۔ پہلے گناہ بھی ہم لوگ کرتے رہتے ہیں کہ نہ لکھا جاتا ہے، نہ گواہ بنائے جاتے ہیں، بس باہمی اعتماد کی بنیاد پر لین دین ہو جاتا ہے، اور جب غلط فہمی پیدا ہو جائے تو پھر وہ عدالتوں میں جا کے پریشان ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ گواہ اگر موجود ہیں تو اگر کوئی شخص طاقتور ہے تو ان گواہوں کو عدالت میں پہنچنے نہیں دیتا، انہیں دھمکی لگا دیتا ہے اور ان کی جان مال اور عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ بھی تمہیں بتا رہا ہے، جو تعلیم تمہیں دے رہا ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، کیونکہ اللہ زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ پھر لین دین کے ایک اور معاملے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی، اور وہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 میں 283 میں بتائی گئی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو۔ ہاں، اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے وہ گناہگار دل والا ہے، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی سفر کی حالت میں کوئی لین دین والا معاملہ ہو گیا، وہاں نہ گواہ موجود تھے، نہ لکھنے والے افراد موجود تھے، یعنی اس کی سہولت نہیں تھی، تب کیسے کام کیا جائے؟ اس موقع پر اگر کسی سے قرض لینے کی نوبت آ گئی ہے یا کسی کو قرض دیا جا رہا ہے تو اس اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے اور اس کی ضمانت کے طور پر رہن میں کوئی چیز رکھ لی جائے۔ رہن کی وجہ سے دونوں طرف کوئی نقصان نہیں ہوگا،
مثلا جس شخص نے قرض لیا اور اس نے اپنی کوئی چیز رہن کے طور پر اس بندے کو دے دی جس سے قرض لیا گیا ہے، تو اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے وہ قرض واپس نہیں کر پایا، تو جس شخص نے ہمدردی کی بنیاد پر قرض دیا تھا اسے نقصان سے بچانے کے لیے رہن میں رکھی ہوئی چیز وہ یقیناً استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس میں سے جتنا قرض تھا وہ قرض کی رقم واپس لے لی جائے اور جو باقی بچ جائے وہ اسے لوٹا دی جائے۔ گویا کہ رہن پہ باقاعدہ قرض کا لین دین اور مالی معاملات کو آگے بڑھانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا، اور پھر اس میں بھی گواہوں کو پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو دہرا دیا گیا کہ جو گواہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی، اور فرمایا کہ گواہی کو مت چھپاؤ، یعنی اگر کبھی کسی عدالت میں تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے اور تم اس معاملے کے گواہ تھے تو گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ جو بھی گواہی کو چھپائے گا در حقیقت اس کا دل گناہ گار ہے، کیونکہ دل ہی گناہ گار ہوتا ہے، اور ہم انسان کو مجاز کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہے۔ حقیقت میں اس کے دل میں کوئی نہ کوئی غلطی اور خرابی پیدا ہوتی ہے جس کا اظہار وہ زبان سے کرتا ہے، جس کا اثر اس مالی لین دین کے بارے میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بار بار بتائی کہ لوگوں جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے، اس کے علم میں ہر بات ہے۔ اس لیے آج اگر تم نے دھوکہ دے دیا، فریب کا شکار ہو گئے یا کسی کو کر دیا، تو یہ مت سمجھو کہ تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ حشر کے میدان میں ایک باقاعدہ روز جزا ہوگا جس میں مقدمات پیش کیے جائیں گے، اور خاص طور پر جو لین دین کے معاملات ہیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ قیامت کے روز جب کسی شخص نے یہ دعویٰ کر دیا کہ فلاں شخص نے مجھے مارا تھا، مجھے گالی دی تھی یا میرا مال کھایا تھا، تو قیامت کے روز مال کے بدلے میں مال دینے کے انسان کے پاس فرصت موجود نہیں ہوگی، وہاں اس کی نیکیاں بدلے میں تقسیم کی جائیں گی۔ اس لیے وہ آدمی کہ جس نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، تو قیامت کے روز اس کا حق ادا کرنے کے لیے اسے اپنی نیکیاں دینا پڑیں گی، اور ایسی نوبت بھی کسی فرد کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور دعوے دار باقی رہیں۔ تو ایسے شخص کو اللہ کے رسول نے انتہائی مفلس قرار دے دیا، گویا کہ ساری نیکیاں اس کی ضائع ہو گئیں اور اسے جہنم کے عذاب سے اس کی نیکیاں نہ بچا سکی۔ اس لیے مالی معاملات میں بہت ہی احتیاط برتنی چاہیے، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا اسے لکھا جانا چاہیے، لکھنے میں عدل اور انصاف کو سامنے رکھنا چاہیے، اور لکھی جانے والی بات کو مضبوط بنانے کے لیے 2 گواہ اس میں شامل کر دیے جائیں۔ گواہی دینے کی باری آئے تو گواہوں کو نہ روکا جائے اور نہ گواہ خود انکار کریں، اور اگر کوئی سفر میں لین دین ہو تو وہاں رہن کے طور پر کوئی چیز رکھوا دی جائے تاکہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اگر ہم اللہ کی تعلیم پر اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کریں تو یقیناً دنیا میں ہمارے مالی معاملات بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن ہم اکثر اوقات شیطان کے چکر میں آ کر اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور اس وقت محض ایک ڈینگ مارتے ہیں کہ ہم تو بڑے قریبی ہیں، ہم تو بھائی ہیں، ہم تو دوست ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب وہ غلط فہمی سامنے آ جاتی ہے تو دل میں ایک ایسی ناچاکی جنم لیتی ہے جس سے سگے بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں اور قریبی دوست ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مالی معاملات کے اور دیگر لین دین کے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔